سید الانصار سعد بن معاذ نے عرض کیا تھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مناسب یہ ہے کہ قریش کی پچھلی جانب آپ کی سواری ہر وقت موجود رہے، کیونکہ اگر اسلامی لشکر کو شکست بھی ہوئی اور ہم سب خاک و خون میں مل گئے تب بھی آپ کو مدینہ منورہ جانے کا موقع رہے گا، وہاں آپ کی جان نثار اور صدقے شعار ابھی تک موجود ہیں، جو صدق و خلوص میں ہم سے ہرگز کم نہیں، تنگی وقت کی وجہ سے وہ ہم رکاب حاضر نہ ہو سکے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا حق میں دعائے خیر فرمائی۔ جنگ سے ایک روز بیشتر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میدان جنگ کا ملاحظہ فرمایا، صحابہ اکرام بھی ساتھ تھے۔ آپ جگہ جگہ ٹھہر کر فرماتے جاتے کہ کل یہاں فلاں کافر کی لاش ہوگی، جبکہ یہاں فلاں کافر کی۔ آپ نے جملہ سرداران قریش کے نام اسی طرح گنوا دیے۔ 18 رمضان 2 ہجری جمعۃ المبارک کو صف بندی ہوئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ملاحظے کے لیے صفوں کے سامنے سے گزرے، دیکھا کہ ایک انصاری صف سے آگے بڑھے ہوئے ہے۔ آپ کے ہاتھ میں پتلی سی چھڑی تھی۔ انصاری کے پیٹ پر چھڑی لگا کر کہا، برابر ہو جاؤ۔ اس نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے اس سے سخت تکلیف ہوئی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عدل و انصاف کے پیغام رساں ہیں، میں تو بدلہ لوں گا۔ آپ نے فرمایا، اچھا کہاں؟ آپ کرتا اٹھائیں۔ آپ نے کرتا اٹھایا تو اس نے آگے بڑھ کر چھٹ سے آپ کے بطن و اطہر کو چوم لیا۔ آپ نے پوچھا، یہ کیا؟ وہ بولا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم، دنیا میں یہ آخری گھڑیاں ہیں اور آخری سانس ہے، میں نے چاہا کہ اس شرف سے مشرف ہو جاؤں۔ آپ نے اسے دعائے خیر دی اور بعد ازاں یہ دعا فرمائی، یا اللہ، یہ وہ اہل ایمان ہیں کہ آج اگر تو نے انہیں ہلاک کر دیا تو روئے زمین پر تیری عبادت کرنے والا کوئی نہ رہے گا۔ اپنی فوج کے ملاحظے سے فارغ ہوئے تو دشمن کی فوج کی طرف دیکھا اور زبان مبارک سے فرمایا، الہی، یہ قریش ہیں جو فخر و تکبر سے بھرپور ہیں، تیرے نافرمان ہیں، تیرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ آور۔ الہی، تیری نصرت اور مدد کی ضرورت ہے، اس کا تو نے وعدہ کیا ہے۔ بعد ازاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عریش میں داخل ہوئے اور 2 رکعت نماز کی نیت باندھی۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ شمشیر برہنہ لے کر پہرے پر کھڑے ہو گئے۔ نماز میں آپ نے یہ دعا پڑھی، الہی، مجھے ندامت سے بچانا، یا اللہ، میں تجھے تیرا وعدہ یاد دلاتا ہوں۔ نماز کے بعد آپ نے لمبا سجدہ فرمایا اور سجدے میں یا حی یا قیوم برحمتک استغیث پڑھتے رہے۔ سجدے کے بعد بھی لمبی دعا میں مصروف رہے۔ دعا ایسے تضرع ابتحال کے ساتھ تھی کہ آپ کی چادر مبارک بھی کندھوں سے گر گئی تھی اور آپ کا ابتحال بڑھتا جاتا تھا۔ سیدنا ابو بکر صدیق نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے آپ کو اتنا ہلکان نہ کریں، اللہ تعالیٰ آپ سے فتح و ظفر کا وعدہ فرما چکا ہے۔ اتنے میں آپ پر اونگ سی طاری ہوئی اور ادھر ساری فوج بھی اونگ گئی۔ آپ نے آنکھ کھولتے ہی فرمایا، ابو بکر، تجھے بشارت ہو، نصرت الہی آ پہنچی، جبریل علیہ السلام بھی آ گئے ہیں۔ فوج نے آنکھ جھپک جانے کے بعد دشمن کی طرف دیکھا تو معلوم ہوا کہ ان کی تعداد بہت کم ہے اور مسلمان کثرت میں بڑھے ہوئے ہیں۔ اس یقین نے ان کے حوصلے بڑھا دیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی میدان جنگ میں تشریف لائے تو فوج سے فرمایا، اپنی جگہ پر قائم رہنا، دشمن حملے کی شکل میں آگے بڑھے تو اسے آگے آنے دینا، پھر جب وہ تمہارے تیروں کی زد میں آ جائیں تو خوب تیر برسانا، اور اگر دشمن مزید قریب آ جائے تو نیزوں کا استعمال کرنا اور تلوار کا استعمال سب سے آخر میں کرنا۔ اس وقت کفار کی طرف سے عتبہ بن ربیعہ بن عبد مناف اپنی فوج کے سامنے تقریر کے لیے نکلا، اور ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قوم میں یہ شخص سمجھدار ہے، اگر لوگوں نے اس کی بات مان لی تو سیدھی راہ پر آ جائیں گے۔ عتبہ بولا، اے معشر قریش، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگ کرنے کا کوئی نفع معلوم نہیں ہوتا، اگر تم غالب بھی آ گئے تب بھی کیا ہوگا، ہم اپنے بھائیوں سے ہمیشہ آنکھ چراتے رہیں گے،
کوئی چچا ذات تو کوئی خالہ ذات کو قتل کرے گا اور کوئی اپنے قبیلے کے بھائی کو مار ڈالے گا۔ چلو واپس چلو، عرب والے خود محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے نبٹ لیں گے۔ اگر کوئی قبیلہ ان پر غالب آ گیا تو تمہارا مقصد پورا ہو جائے گا، اور اگر کوئی بھی غالب نہ آیا تو تم ندامت و عار سے بچے رہو گے۔ بعد ازاں یہی پیغام ابو جاہل کے پاس بھی بھجوا دیا۔ ابو جاہل نے عامر بن حضرمی کو بلایا، کہا دیکھو یہ عتبہ تیرا رقیب ہے اور تجھے بھائی کا انتقام لینے سے محروم کرنا چاہتا ہے۔ اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ اس کا بیٹا مسلمانوں کی طرف ہے۔ اب تم پر لازم ہے کہ آگے بڑھو اور فوج کو گرماؤ۔ اس نے اپنے بھائی کے نام کی دہائی دی اور فوج میں جوش پیدا ہو گیا۔ اسود مخزومی کفار میں سے نکلا اور کہا سب سے پہلے میں بڑھتا ہوں، مسلمانوں کے حوض کا پانی پی کر آؤں گا یا وہیں مر جاؤں گا۔ وہ حوض کی طرف چلا تو سیدنا حمزہ نے اس کا تعاقب کیا اور اس کی پیٹھ پر ایسی ضرب لگائی کہ وہ وہیں گر گیا۔ عتبہ اپنی صف سے نکلا۔ غالباً یہ ابو جاہل کے طعن کا جواب تھا۔ اس کا بھائی شیبہ اور فرزند ولید بھی اس کے ساتھ تھے۔ اس نے نعرہ لگایا کہ کوئی مقابلے کو نکلے۔ یہ سن کر سیدنا معاذ اور معوذ اسران حارث باہر نکلے۔ ان کی ماں افرا انصاریہ ہیں۔ اس خاتون کے 7 فرزند، 2 شوہر حارث اور بکیر سے تھے اور 7 فرزند میدان جنگ میں حاضر تھے۔ کوئی خاتون ان کی اس فضیلت کو نہ پا سکی۔ سیدنا عبداللہ بن رواحہ انصاری جو کہ نقیب محمدی اور شاعری زبان آور تھے، ان کے ساتھ ساتھ تھے۔ عتبہ نے کہا تم کون ہو؟ انہوں نے بتایا کہ ہم انصار ہیں۔ عتبہ بولا ہاں، اپنی عزت والے ہیں، برابر کے جوڑ ہیں، لیکن میں تو اپنی قوم کے اشخاص چاہتا ہوں۔ یہ سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عبیدہ بن حرث تم چلو، حمزہ تم چلو، علی تم چلو۔ تینوں ہاشمی ہیں۔ حمزہ نے شیبہ کا اور سیدنا علی نے ولید بن عتبہ کا شکار جاتے ہی کر لیا۔ سیدنا عبیدہ اور عتبہ ایک دوسرے پر شمشیر زنی کر رہے تھے کہ سیدنا حمزہ و علی نے بھی عتبہ پر حملہ کر دیا اور اسے بھی خاک و خون میں سلا دیا۔ اسی جنگ میں رئیس الکفر امیہ بن خلف جو بلال کو کلمہ توحید کی وجہ سے ستایا کرتا تھا قتل ہوا۔ سیدنا بلال نے حملہ کیا۔ سیدنا معاذ بن افرا وغیرہ بھی سیدنا بلال کی مدد کو پہنچ گئے اور اس ناپاک کا خاتمہ کر دیا۔ سیدنا عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں کہ صف بندی میں میرے دائیں بائیں نوجوان لڑکے تھے۔ میں نے دل میں کہا کہ میرے برابر کوئی آزمودہ کار ہوتا تو خوب تھا۔ یہ دونوں نوجوان سیدنا معاذ و معوذ اسران افرا تھے۔ ایک نے چپکے سے مجھے کہا چچا آپ ابو جاہل کو جانتے ہیں؟ جب ہمارے سامنے آئے تو مجھے بتانا۔ دوسرے نے بھی یہی بات آہستہ سے پوچھی۔ میں نے کہا تم کیا کرو گے اگر اسے دیکھ لو گے؟ انہوں نے کہا ہم نے سنا ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دیا کرتا ہے۔ ہم نے عہد کر لیا ہے کہ اسے ضرور قتل کریں گے یا اپنی جان دے دیں گے۔ اتنے میں ابو جاہل چکر لگاتا ہوا لشکر کے سامنے آیا۔ میں نے دونوں لڑکوں سے کہا دیکھو ابو جاہل وہ ہے۔ یہ سنتے ہی وہ دونوں ایسے جھپٹے جیسے شہباز کنویں پر گرا کرتا ہے۔ دونوں نے اپنی اپنی تلواریں اس کے پیٹ میں جھونک دیں۔ وہ گر پڑا۔ جان توڑ رہا تھا کہ سیدنا ابن مسعود بھی پہنچ گئے۔ انہوں نے اس کی چھاتی پر دباؤ رکھا، سر کاٹا اور داڑھی سے پکڑ کر سر اٹھا لیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تینوں کی خدمات کو منظور فرمایا اور فرمایا کہ اس امت کا فرعون یہی ابو جاہل تھا۔ مزید اس طرح کے اسلامک واقعات دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن پر کلک کریں۔ شکریہ۔